جدید ادب کے حوالے سے، تو اس میں جدید ادب کے خاور درخشاں میرے دیدار میرے دانشور زخمی سے ہی جگمگاتے چلو، راہ میں سر و آہن کے ٹکراؤ سے اپنی زنجیر کو جگمگاتے چلو، تھام لو ایک دم یہ عصائے قلم، ایک فرعون کیا لاکھ فرعون ہوں ڈوب بھی جائیں گے جیسی خوبصورت نظم کے اور ایسی ہزاروں نظموں کے، نہ صرف سندھی میں بلکہ اردو میں تخلیق شیخ ایاز، ان کو ترجمہ کرنے کے حوالے سے، اور جس طرح سے نصیب رضا صاحب نے فرمایا کہ اردو اور سندھی ادب کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے والے ادیبوں میں، دانشوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس ایسے توازات بھی ان کی جو تخلیقات ہیں دلی طور پر ہمارے لیے مشہور رہا ہے۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوتی ہے کہ جس شجر کے سائے میں ان کی تربیت ہوئی ہے، ڈاکٹر اسلم فروخی، وہ جو ہم تم میں نہیں خواب میں پنہاں ہو کر، یقیناً اس تربیت کا اثر ہمیں ڈاکٹر اسلم فروخی میں نظر بھی آتا ہے۔ آج کے ہمارے سیشن کا عنوان ہے ادبی کتب اور ادبی میلے، اور یقینی طور پر یہ تو اس کا مین عنوان ہے، لیکن ہم بات کریں گے ادب کے فروغ میں ان ادبی میلوں کی کیا افادیت ہو سکتی ہے اور ہم کیا افادیت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا یہ ہے کہ چیزوں کی جو افادیت ہوتی ہے وہ ہم کلی طور پر حاصل نہیں کرتے، بلکہ کچھ چیزوں کو تو، کچھ عناصر کو تو ہم اپنے خلاف ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کی افادیت کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس کے استعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میم امینہ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا اس بات سے کہ کچھ حلقوں میں، اچھا یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور یقیناً مانتے بھی ہیں کہ ان لٹریچر فیسٹیولز کا جو پائونیئر ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس ہے، لیکن کچھ حلقوں میں مجھے جو بات سنائی دی ہے کہ یہ بیسک جو برین چائلڈ تھا وہ ڈان کے لائف سٹائلز میں ایک بار بکس اینڈ آتھرز کی پویلین سجی تھی، جس میں کتابیں بھی تھیں، جس میں سائنٹیفک ڈسکشنز بھی ہو رہے تھے۔ دیٹ واز دا بیسک برین چائلڈ جس سے کے ایل ایف نے جنم لیا، اور پھر ایک میگا میلے کی صورت میں جو ہے وہ اس نے صورت اختیار کی۔ چونکہ میرے ساتھ دونوں بانیان بیٹھے ہیں کراچی لٹریچر فیسٹیول کے، ڈاکٹر آصف فروخی کا بھی یہ برین چائلڈ ہے یقینی طور پر، اور میم امینہ کا بھی، تو یہ بات جو یہ رائے میں نے سنی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دونوں صورتوں میں میں چاہوں گا کہ یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے مجھے بہت عرصے سے یہ احساس تھا کہ جو ہمارے ادیب ہیں اور مصنف ہیں پاکستان کے، ان کو جو درجہ ملنا چاہیے، جو عزت، جو شہرت، وہ نہیں ملتی تھی، اور مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ نہ ان کو کوئی ایسے انعامات ملتے تھے اور نہ مواقع ملتے تھے کہ وہ ان کو پلیٹ فارم ملتا تھا، وہ بھی نہیں۔ تو 2009 میں گئی تھی جے پور لٹریچر فیسٹیول، اور وہاں میں نے دیکھا، وہاں تو میری آنکھیں کھل گئیں جب میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے جو ادیب ہیں ان کو جو وہاں عزت مل رہی تھی اور جو درجہ ملا تھا، میں تو حیران رہ گئی، اور مجھے اس وقت بہت یہ میرا احساس بڑھ گیا، بہت خیال آیا کہ یہ ہمارے لوگوں کو بھی یہ ملنا چاہیے۔ تو پھر واپس آ کے میں نے آصف فروخی صاحب سے اس بات کا ذکر کیا، تو انہوں نے فوراً مجھے بہت حوصلہ افزائی کی اور کہنے لگے کہ چلے پھر ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اس طرح جو پہلا کراچی لٹریچر فیسٹیول ہے وہ ہم نے منعقد کیا 2010 میں۔ 2009 میں جے پور گئی تھی، 2010 میں ہمارا شروع ہو گیا تھا، اور پہلے سال 5000 لوگ آئے، اس سے ہم بےحد خوش ہوئے، بہت ہمیں حوصلہ افزائی ملی، اور پھر ہمارا تو اصل مقصد اس کا فیسٹیولز کا یہی ہے کہ ہمارے ادیبوں کو اس سے فائدہ، میرا تو یہ خواب ہے کہ جیسے راک سٹارز ہوتے ہیں وہی درجہ ہمارے ادیبوں کو ملنا چاہیے، اور مل گیا ہے۔ میں نے دیکھا پچھلے سال 2017 میں جب کراچی لٹریچر فیسٹیول ہوئی تو 2016 میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم ایک طرف بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے ہجوم۔ تو میں ذرا گھبرا گئی کہ یہ کوئی خطرناک بات تو نہیں ہو رہی، اور پھر میں ذرا اور قریب سے جب دیکھا تو دیکھتی کیا ہوں کہ مستنصر حسن تارڑ جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے فینس جا رہے ہیں، اور ان کی کتابیں لے کر کہ اس پہ دستخط کریں۔ تو مجھے ایسا لگا، اتنی خوشی ہوئی کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، کہ ان کو ایسے لوگ فالو کر رہے تھے جیسے کوئی ہمارے عاطف اسلم کے پیچھے ان کے فینس جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مقصد، دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے نوجوان نسل ہیں، بچے ہیں، بڑے بھی، مجھے یہ لگا کہ وہ اگر ادیبوں سے ملیں گے
ان سے گفتگو کریں گے, ان کی باتیں سنیں گے, ان کی کتابیں دیکھیں گے نمائش میں, تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوگا, دلچسپی پیدا ہوگی کہ وہ ان کی کتابیں پڑھیں. اور ماشاءاللہ یہی ہوا جب وہ ان سے باتیں کرتے, اور بلکہ تو ایک ان کے دل میں کتابوں سے قربت اور محبت پیدا ہوتی ہے, ساتھ ساتھ جب وہ پڑھنے لگیں گے تو ان کو خود ان کو یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی لکھیں. تو دوسرا مقصد یہ تھا. اور مجھے تو تیسری میں بات جلدی سے آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ صرف کراچی لٹریچر فیسٹیول ماشاءاللہ بہت کامیاب ہو گئی ہے. اس سال 2017 میں 2 لاکھ لوگ آئے تھے اور پورے پاکستان سے آئے تھے, خاص طور پہ سندھ سے آئے تھے. لیکن پھر بھی میرا دل نہیں بھرا. مجھے لگا کہ یہ جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کے ہر گاؤں, ہر شہر میں ہونا چاہیے. اور یہ ایک جشن تو خیر ہے ہی, لیکن یہ ایک تحریک بن جانی چاہیے جو پورے پاکستان میں پھیل جائے. اور اس لیے مجھے یہاں بہت خوشی ہو رہی ہے حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول میں, کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تحریک بن گئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے. اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے, یہ اوپن سورس ہے, جو چاہے کریں. بلکہ ہم تیار ہیں ان کے ساتھ ان کو گائیڈ کریں, اگر جو بھی ان کو مطلب یہ مشورہ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں. وہی سوال جو کلیدی سوال تھا, اسی سے میں وہی سوال بلکہ میں ڈاکٹر آصف صاحب سے کرنے کی اجازت کروں گا کہ کیا کہیں کوئی ایسا اس ادبی میلے کے انعقاد کے سلسلے میں وہ جو ہال سیکٹر تھا, اب تو نہیں سکتا, اب تو بکس اینڈ آتھرس کا وہ سلسلہ بھی نہیں رہا, لیکن 1-2 سالوں تک ڈان کے لائف سٹائل کے میلے میں جو پویلین سیکٹر تھا بکس کا, وہاں پر جو کتابوں کے حوالے سے یا ادبی رجحانات کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی, کیا اس سے کوئی متاثر ہو کر بھی KLF کا آغاز کیا گیا, انیشیٹ کیا گیا؟ اس سے ہم براہ راست متاثر تو نہیں ہوئے, کیونکہ اس وقت اس کو دیکھ کے کوئی ایسا خیال نہیں آیا کہ یہ چیز مسلسل ہونی چاہیے یا دہرائی جا سکتی ہے. اس طرح کی کئی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوئیں. کراچی میں PMA ہاؤس والوں نے بھی ایک جشن ادب کرنے کی کوشش کی, مگر اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں آئے. ہمیں اس طرح کا پروگرام کرنا بھی نہیں آتا تھا, سوچا بھی نہیں تھا. یہ پروگرام صحیح معنوں میں اس وقت شروع ہوا جب امینہ سید جے پور ہو کر آئیں اور بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اس کے بارے میں بتا رہی تھی. تو ہم سب نے بہت رش کے ساتھ سوچا کہ جو کام جے پور میں ہو سکتا ہے کیا وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا, اور خاص طور پہ کراچی میں ہم کتابوں کے فروغ کے لیے یہ کام کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ کراچی کی شہرت ایک زمانے میں علم, ادب, فن, آرٹ, سائنس اور ایک دانشوری کے مرکز کی تھی. لیکن اس سے پہلے پچھلے کئی برس سے یہ ہو رہا تھا کہ کراچی کی شہرت ڈرگز, گن مافیا, جرائم اور تعصب اس حوالے سے ہو رہی تھی. تو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو ایک وقتی رجحان ہے اس کے بدلے کراچی کی اصل کیفیت کو دیکھا جائے, اجاگر کیا جائے اور لوگوں میں کتاب کا شوق پیدا کیا جائے, کیونکہ کتاب کا شوق اور پڑھنے کی خواہش یہی اصل میں تمام بیماریوں سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے. جب ہم نے KLF شروع کیا تو آپ کو حیرت ہوگی, نہ کوئی مارکیٹ ریسرچ کی, نہ کوئی فیزیبلٹی کی, نہ ہم نے جا کر یہ دیکھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے. ایک شوق کے ساتھ پروگرام شروع کیا اور یہ خیال تھا کہ تھوڑے سے لوگ آ جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا. پہلے سال 5000 سال لوگ آئے اور ہمیں لگا کہ یہ بہت کوئی ناممکن بات ہو رہی ہے. 5000 لوگ بیٹھے ہوئے کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ادیبوں کو سن رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی کامیابی محسوس ہوئی. 5000 لوگوں سے جو بات چلی تھی وہ 2 لاکھ لوگوں تک چلی. تو یہ آہستہ آہستہ اور مل جل کر اور یہ جس کو کہتے ہیں ڈوئنگ بائی ورکنگ, یعنی ہم نے چیزوں کو پہلے سوچا, پھر ان کا ایک طرح سے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بہت کامیاب پروگرام پہلے سے بنا لیا اور اس پروگرام کو امپلیمنٹ کر لیا. یہ کرتے ہوئے یہ پروگرام کا طریقہ ہماری سمجھ میں. ڈاکٹر صاحب, کیا یہ ادبی میلے جو کہ بہت اچھا رجحان ہے, بہت صحت مند رجحان ہے, اور جو سوال میں ریپلیسمنٹ کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی میں مثبت معنوں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن جو ہم ہمارے کنونشنل سیمینارس اور کانفرنسز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ
ادبی میلے ان کو ریپلیس کر رہے ہیں, ان کے نعم البدل کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. شاید آہستہ آہستہ نہیں, بہت تیزی کے ساتھ. بہت ساری کانفرنسز ہوتی ہیں یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں, جو شاید پہلے زیادہ ہوا کرتی تھی, لیکن بنیادی معلومات طالب علم کو پہنچانا, اور بہت ساری کانفرنسزوں میں یو آر ٹاکنگ ڈاؤن ٹو دی آڈینس, آڈینس کو پڑھایا جا رہا ہے, لیکن ادب کو سیلیبریٹ کرنے کی, ادب کو ڈسکور کرنے کی, دریافت کرنے کی جو ایک مسرت ہے, اس کی جو اہمیت ہے, اس کے ذریعے سے جو آپ علم حاصل کرتے ہیں, اس پہ زور کم ہو رہا تھا. اس وجہ سے خاص طور پہ اب یہ شکایت بہت عام ہوتی جا رہی تھی کہ نوجوان نسل پڑھتی نہیں ہے, کتاب سے دور ہو گئی ہے, کتاب کے بجائے کلاشنکوف ہٹا لیا, زبان نہیں جانتے, انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو کتاب کو دوبارہ متعارف کیسے کرایا جائے, اس کا ایک طریقہ یہ سمجھ میں آیا. تو ظاہر ہے کہ جو روایتی طریقے پرانے ہو گئے تھے, ان کی جگہ یہ ایک نئی چیز سامنے آئی. کیا قاری واقعی مر گیا ہے یا مر رہا تھا, اس کو ان ادبی میلوں نے بچانے کی کوشش کی ہے, اور اس سے ہم قاری کے اس کی مقدار میں, اس کی تعداد میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہیں؟ اور بے تحاشا سیل ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے اگر کوئی ادیب آ کے ان کا ایک سیشن ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں ایک رش ہو جاتا ہے, لوگ ان کی کتابیں خریدنے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک ادیب سے بات کر کے ان کی باتیں سن کے دلچسپی پیدا ہوتی ہے, دوسرے ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ان سے دستخط بھی کروانے میں سائن کاپی تو بہت ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے. ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دوں. یہاں بیچ وکیلی ہوٹل میں ہم کرتے ہیں فیسٹیول, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس, اور تو اس کے قریب ہی لیاری ہے, اور لیاری سے بس سروس ہے بیچ وکیلی ہوٹل, تو وہاں سے بہت لوگ آتے ہیں لیاری سے. ایک بچہ آیا اپنے ابا کے ساتھ فیسٹیول میں اتوار کے دن, اور وہ اپنے ابا سے کہنے لگا کہ ارے آج تو چھٹی ہے, آج تو اسکول ہے نہیں, کتابیں کیوں رکھی ہوئی ہیں یہاں ساری. تو دیکھیں یہ پھر بچے کے دل میں یہ بچے نے ایک سبق سیکھا کہ نہیں, کتابیں یہ نہیں کہ صرف اسکول کی آپ کتابیں پڑھیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے. ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سنا دوں. ایک ہمارے آتھر آئے تھے فقیر اعجاز الدین, ان کا سیشن ہوا تھا, تو انگریزی بھی تھا ان کا سیشن. اس کے بعد جب وہ باہر آنے لگے تو ایک بچہ ان کے پاس گیا, کوئی اور دوسرا بچہ, کہنے لگا میں آپ کی طرح انگریزی کیسے بولوں, میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ کی طرح بولوں. تو ایک یہ سمجھے ایسپریشن, ایک امنگ پیدا ہوتی ہے فیسٹیول سے. یہی بچے ہیں جو کل کو کتابیں پڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب, ایک ہلکا اور ایک وسیع حلقہ ایسا بھی ہے کہ جو ان لٹریچر فیسٹیولز کے ٹرینڈ سے ناراض بھی ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کاسمیٹک چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, جس طرح سے کاسمیٹک انٹلیکٹ ہے, اس طرح سے دکھاوے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, تصویر کشی زیادہ ہوتی ہے, سیلفیز زیادہ لی جاتی ہیں, ادب پر جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں دلچسپی رکھنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. جس طرح سے میم نے فرمایا کہ لاکھوں لوگ آتے ہیں, اب ملینس میں ان کی تعداد ہو گئی ہے, لیکن شاید وہ لوگ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی کہ جو صرف ادب پر بات سننے کے لیے آتے ہیں, ادب کی روح سے واقف ہونا چاہتے ہیں یا ہیں. باقی جو ہے وہ صرف اس شغل میں حصہ لینے کے لیے, اس ششکے میں حصہ لینے کے لیے, I'm sorry to say use this word کیونکہ بڑی سنجیدہ گفتگو چل رہی ہے, لیکن یہ اس قسم کے الفاظ میں نے استعمال ہوتے ہوئے سینئر انٹلیکچوئل سے سنے ہیں کہ اس قسم کا رجحان زیادہ ہوتا ہے, اس لیے ادب کے فروغ کے حوالے سے ہم براہ راست ان ادبی میلوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آپ کی کیا بات؟ دیکھیے, ایک تو سارے ادبی میلے ایک جیسے نہیں ہوتے. آپ نے کہا شغل اور ششکا, ٹھیک ہے, دونوں لفظ میری سمجھ میں آتے ہیں, میں سنتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. اب لٹریچر فیسٹیول بھی ایک لحاظ سے آئینے کا کام دیکھتا ہے. آڈینس جو دیکھنا چاہتی ہے اس کو وہ نظر اس میں آتا ہے اور لوگ وہی مانگتے ہیں. اب وہاں پچھلے سال اداکارہ میرا بھی تھی, ان کے ساتھ بہت سے لوگ سیلفی کھنچوا رہے تھے, لیکن میرا سے زیادہ سیلفی لوگوں نے امر جلیل کے ساتھ کھنچوائی. لوگوں نے کہا اچھا یہ وہ ہے جس کو ہم صرف کسی پر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, یہ تو یہاں موجود ہے. امر جلیل کے سیکشن میں اوپر تھا وہ سیکشن, سیڑھیاں بھر گئی تھی, میں جانے کی کوشش کر رہا تھا, ایک صاحب نے مجھے روک دیا, انہوں نے کہا آپ تو ان کو کئی بار سن چکے, ہمیں جانے دیں. سیڑھیوں تک لوگ جیم پیک تھے. بہت بڑی مشہور اداکارہ کے سیشن میں اس کے آدھے لوگ تھے. تو اب آپ اس کو شغل سمجھیں یا ششکا سمجھیں, لیکن یہ وہ شغل جو امر جلیل سے, نور الہدیٰ شاہ سے,
इमदाद हुसैनी से, मुस्तनज़र हुसैन तारड़ से हासिल होता है, वो शुगल माने रखता है, वो शुगल। और लोग अगर सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, अदीब के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, तो उसके मतलब ये है कि एक अदीब के उनके दिल में इज्जत है, ख्वाहिश है, आज सेल्फी खिंचवा रहे, कल किताब पढ़ेंगे, साइन करवाएंगे। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे भाई का छोटा सा बच्चा वॉलंटियर के तौर पे अमीना की इजाज़त से वो KLF में वॉलंटियर हो गया। अब वो बैच लगाए हुए दौड़ा फिर रहा है, भाग रहा है, एक्साइटेड है, हर एक के साथ सेल्फी खिंचवा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो आया, उसने हाथ ऐसे रखा। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, चोट लग गई? उसने कहा चोट नहीं लगी, मैंने कामिला शमसी से हाथ मिलाया है, दिस इज द हैंड। और ये उनकी किताब है। वो बाद में अपने दोस्तों से पूछा, हैव यू रेड कामिला शमसी? आई एम रीडिंग हर बुक। तो हाथ मिलाने के बाद कामिला शमसी को पढ़ना, जानना, ये नेक्स्ट स्टेप है। हमने तो ये बात की कि हमने अदीब को टेलीविजन पर रिडिक्यूल करना शुरू कर दिया, हमने कभी उसको इज्जत के साथ नहीं दिखाया, हमने कभी पब्लिक को बताया नहीं ये हमारा मोहतरम अदीब है, इसने ये किताब लिखी है, इसने ये दानिश्वरी का कारनामा अंजाम दिया है। हम इन चीज़ों को भूल गए थे। तो अदब की और अदीब की इज्जत का सबक है जो हम दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स की आपने बात पूछी, जाहिर है बहुत बातें होती हैं। अक्सर अमीना को और मुझे सुनने को मिलता है, साहब आपके यहाँ बहुत बद इंतजामी थी। पहले साल किसी साहब ने कहा लिटरेचर फेस्टिवल तो बहुत अच्छा था, टॉयलेट्स बहुत कम थे। हाँ, टॉयलेट्स कम थे, लेकिन हमने टॉयलेट्स के बारे में तो बाद में सोचा ना, हमने खाने के बारे में बाद में सोचा, हम तो कंटेंट्स के बारे में सोचते रहे और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये बातें समझ गए। डॉक्टर साहब, एक तल्ख हकीकत जो आपके साथ, जिसका आपको इदराक हो गया यकीनन, लेकिन यहाँ चूँकि हम लिटरेचर फेस्टिवल्स पर ही बात कर रहे हैं, गैर मकबूल और अनपॉपुलर हकीकत यह है कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कैपिटल सिटी ऑफ सिंध, उसमें सिंधी लिटरेचर को, अब तो सिंधी मुशायरा आपने अनाउंस किया, लेकिन पहले इतनी नुमाइंदगी नहीं थी। और मैं अगर ये कहूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल इसी हवाले से ही इनकाद उसका शुरू हुआ या उसका इजरा हुआ कि चूंकि सिंधी लिटरेचर को उसमें जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ। और ये भी मुझे सिंधी इंटेलेक्चुअल्स को, बहुत उनमें से बिछड़ चुके हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता, लेकिन ये कहते हैं वो सुना है कि KLF वालों की नज़र में अमर जलील, अतिया दाऊद और शाह मोहम्मद पीरजादा के अलावा कोई सिंधी राइटर नहीं है। और वो भी इसलिए कि वो उर्दू और अंग्रेजी में लिखते हैं, इसलिए वो सिंधी राइटर्स हैं। तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल का इनकार शुरू हुआ। इस तल्ख कमेंट को आप किस हद तक ओन करें? नहीं, मैं इस कमेंट को बिल्कुल ओन करना चाहूँगा, मैं सुनना चाहूँगा, और मैं इस कमेंट की रोशनी में अपने बिहेवियर को और अपने प्रोग्राम को बेहतर करना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ें सुनना चाहिए। मैं इस बात को मैं तो तासुब पर मबनी समझता हूँ। देखिए, एक बात तो हमने कही कि KLF जब शुरू किया हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था, और एक बात ये तय थी, हमने चंद बातें तय की, अमीना यहाँ बैठी हैं, कि हम सरकारी सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे, हम सो कॉल्ड पॉलिटिकल और सोशल बॉडीज को नहीं बुलाएंगे, और हम किसी एक गिरोहबंदी का शिकार नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा गिरोहबंदी ज़बान के अंदर भी है। वो फना साहब का ग्रुप है, वो तरक्की पसंद है, वो इस्लाम पसंद है, वो रिवायत पसंद है। हमने कोशिश की कि सबको साथ लेकर चलें। बहुत सारे लोगों तक रसाई नहीं हुई, बहुत सारे लोगों तक कोशिश करते रहे, और हमारी जो एक प्लानिंग कमेटी होती है, जो चीज़ उसके सामने आई तो उसको हमने देखा, चुनाचे हमने इलाकाई नुमाइंदगी की, कोटा की कोई कोशिश नहीं। अब ये एतराज़ ज़रूर हुआ, आप तो आज सिंधी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे जो तरीके बार बार सुनने को मिलती है, साहब इसमें पंजाब की नुमाइंदगी नहीं होती, इन्होंने बलोची अदब के बारे में शायरी का कोई सेशन नहीं किया, इन्होंने सबसे पहला खंजर तो उर्दू वालों के मारा कि उर्दू के सेक्शन कम होते हैं। एक साहब हर बार ये एतराज़ करते हैं कि इसमें लिटरेचर नहीं होता, इसमें हिस्ट्री भी होती है, सोशल साइंसेस भी होते हैं, इसमें एंटरटेनमेंट भी होता है। ये लोग लिटरेचर के खिलाफ हैं। तो हर तरह के लोगों को आप जो देखना चाहें उसमें ये बात नजर आती है। मगर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कराची में बहुत से लोग सिंधी अदब नहीं जानते, सिंधी अदब के बारे में नहीं पढ़ते। वो ग्रुप हमेशा ये कहता है, भाई वो सिंध से जो इमदाद हुसैनी आते हैं उनकी शायरी भी तो सुनवाओ, उनकी शायरी क्यों नहीं आई, नूरुल हुदा शाह क्यों नहीं आई।
امر جلیل کیوں نہیں آئے, سندھی کے نوجوان شاعر کیوں نہیں آئے. تو یہ مطالبہ جب ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں ان لوگوں کو جگہ دی جاتی ہے. یعنی ایک مین اسٹریم میں جو لوگ اس زبان کو نہیں وقت جانتے ان کے لیے ان کے اندر اس زبان کے اور اس زبان کے ادب کی قبولیت پیدا کی ہے. یہ ہماری کوشش تھی. اس میں ہم نے ہر زبان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے, اور امید ظاہر ہے کہ ہم ہر کام پرفیکٹ طریقے سے نہیں کر سکے, بہتری کی بہت گنجائش ہے, اور آپ جیسے دوستوں کی رائے سے ہم اس کو بہتر ہی کرنا چاہتے ہیں, خراب نہیں کرنا چاہتے. لوگوں کو یہ نہیں چاہتے کہ اچھا اردو کے 3 سیشن ہیں تو سندھی کے 3.5 سیشن ہو, بلوچی کے 5 سیشن ہو, انگریزی کے 4 سیشن ہو. اس طرح کا کوٹا سسٹم یہ ہمارے سیاست میں ہوتا ہے, ادب میں نہیں ہوتا. کیونکہ ایک بات میں اور کہوں نا, کیا شیخ ایاز اردو کے بہت بڑے شاعر نہیں ہیں؟ اگر وہ سندھی میں لکھتے ہیں تو وہ میرے لیے بھی لکھتے ہیں, میری عکاسی کرتے ہیں. امداد حسینی, جمال ابرو کی کہانی میں نے ترجمہ کی. میرے دوست نصیر مشرا یہاں بیٹھے ہیں, مجھے کتاب انہوں نے بھجوائی. مہتاب محبوب کا پروفائل اس میں لکھا ہوا ہے جو میں نے ڈان کے لیے کیا تھا. مہتاب محبوب جن کو میں نے انگریزی اور سندھی میں پڑھا اور میں نے اپنا ہم زبان سمجھا. وہ جس زبان میں لکھتی ہیں وہ میری ہم زبان ہے, وہ میری پسند کی رائٹر ہے. میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. میں امینا اب جس طرح سے آپ نے جے پور لٹریچر فیسٹیول اٹینڈ کیا, برصغیر ہند کے مختلف شہروں میں, صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی اب لٹریچر فیسٹیول کا رواج بڑھتا جا رہا ہے. مثلاً خود وہاں کے حیدرآباد میں حیدرآباد لٹریری فیسٹیول کے نام سے لٹریچر فیسٹیول ہر سال میرے خیال میں 2 بار منعقد ہو چکا ہے, اس بار 3ری بار منعقد ہو رہا ہے. اس طرح سے مختلف شہروں میں جشن ریختہ ایک بہت بڑا جشن ہوا. تو کیا اس قسم کے جو خاص طور پر ان زبانوں میں جو زبانیں ہم بولتے ہیں, جن زبانوں میں ہمارے یہاں تخلیق ہوتا ہے, تو کیا ان لٹریچر فیسٹیولز کو بھی مانیٹر کر کے ان کی اچھی چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیا میں اس قسم کا کوئی سلسلہ ہے, یا پھر اپنی غلطیوں کو نام دوہراتے ہوئے پھر ان کو کہ اس فیسٹیول میں جو غلطیاں رہ گئی ہم سے یا جو خامیاں رہ گئی ان کو نہ رپیٹ کرنے کے حوالے سے نیکسٹ اس میں اسٹریٹجی طے کی جاتی ہے؟ جی نہیں, ہم تو ہر فیسٹیول کو فالو کرتے ہیں. مطلب سب کو تو نہیں کر سکتے, انڈیا میں 100 کے قریب ہوتی ہیں, لیکن ہم خود جاتے ہیں. آصف اللہ خان میں پوری دنیا میں اٹینڈ کر چکے ہیں. میں بھی ابھی گئی تھی بریڈفورڈ لٹریچر فیسٹیول, اور انڈیا میں بھی جے پور میں تو جا چکی ہوں, لیکن اس کے علاوہ ایک کماؤں میں ہوئی تھی, وہاں گئی تھی. پھر ایک وہاں کسولی شملہ کے پاس ہوئی تھی, وہاں گئی تھی. تو ہمارا تو کوشش ہوتی ہے پھر شارجہ, دبئی ایسے فیسٹیول. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ایک تو سیکھیں, ان کے اگر کوئی اچھے آئیڈیاز ہیں ان سے ہم سیکھیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں ہم ادیبوں سے ملتے ہیں, ہمیں نئے نئے ادیب نظر آتے ہیں, ان کو بھی ہم پھر دعوت دیتے ہیں. ہم نے حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول سے بھی آج سیکھ لیا جو ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ اظہار سمرو کا آئیڈیا بڑا اچھا آئیڈیا تھا کہ وہ انہوں نے جو ایک سیشن رکھا ہے نوجوان کے لیے, جس کا میں ٹائٹل میں ہوں جو ہوں. جی میں جو ہوں وہ سو ہی ہوں. جی ہاں, جو ہوں سو ہوں. تو یہ ہمیں بڑا اچھا آئیڈیا لگا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ نئے نئے آئیڈیاز آئیں, اور ہم نے یہی سوچا ہے کہ اس کو ہم کراچی میں بھی کریں گے. اس کو اوپن مائک کیا کہتے ہیں, یا جب کوئی ایک ہم اور فیسٹیول کرتے ہیں, چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول. وہاں ہم ایک بچوں کے لیے کرتے ہیں کہ بورڈ کے لب آزاد دیتے ہیں, تو تاکہ تو یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی لٹریچر فیسٹیول میں شروع کریں, اور نوجوان وہاں آئیں. اگر وہ شعر لکھتے ہیں شعر سنائیں, یا کوئی تقریر سنائیں, یا اگر وہ کچھ گانا گانا چاہتے ہیں, جو ان کا ٹیلنٹ ہے ان کو ہم ایک پلیٹ فارم دیں گے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک اہم سوال, جو خاص طور پر جب آپ سیشنز کمپائل کرتے ہوں گے, میں نے قریباً جب سندھ لٹریچر فیسٹیول ہوا تھا تو نومبر کے دوران ایک کالم لکھا تھا ایک اخبار میں, روزنامے میں, ہفتہ وار کالم, مگر مبادلہ کے نام سے لکھتا ہوں. اس کالم کا عنوان تھا لٹریچر فیسٹیول منعقد کرنے والے آرگنائزرز کی خدمت میں چند گزارشات. اس میں کانٹینٹ کے حوالے سے بھی تھی اور لوجسٹکس کے حوالے سے بھی تھی. ہم پورے سال میں تخلیق شدہ ادب کے حوالے سے اسٹیٹ وائز بات نہیں کرتے کہ ناولس کتنی لکھی گئی, شاعری کی کتب کتنی آئیں, تحقیق کتنی ہوئی, تنقید پر کتنی کتابیں آئیں,
کتنی اصناف پر زیادہ کتابیں آئیں اور کن اصناف پر کام ہونا چاہیے تاکہ وے فارورڈ اسٹریٹجی ہو سکے. یہ KLF سمیت مجھے کسی اور لٹریچر فیسٹیول میں اس قسم کی گفتگو نظر نہیں آئی. آپ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کے سیشنز کی ضرورت ہے؟ اصل میں آپ کا کالم میں نے اس کے شائع ہونے کے تھوڑے دن بعد ہی پڑھ لیا تھا. میرے دوست نے جو مٹھی میں رہتے ہیں اور مٹھی سے ہر سال وہ اپنے دفتر سے چھٹی لے کر KLF میں آتے ہیں اور وہ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں, انہوں نے واٹس ایپ کیا اور کہا دیکھیے یہ کتنی اچھی باتیں ہیں. تو وہ آپ کی تجویز سراخوں پر وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک افسوس کی بات میں اور کہوں نا, وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے کہ آکسفورڈ والوں کو تو یہ معلوم ہے انہوں نے سال بھر میں کون سی کتابیں چھاپی. کہیں کوئی شخص یہ لکھ رہا ہے, حساب کر رہا ہے کہ پاکستان میں کس زبان میں کتنی کتابیں چھپی. سندھی والوں کو یہ نہیں معلوم کہ اردو میں کون سی اہم کتابیں چھپی. اردو والوں کو یہ نہیں معلوم کہ کیا پنجابی میں کوئی اہم کتاب چھپی ہے. ایک دوسرے کے ادب سے تقریباً ناواقف ہیں. اس طرح کا ڈیٹا کوئی جمع نہیں کرتا. ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ بہت مصروف لوگ ہیں, انہیں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, تو وہ کتابوں کے بارے میں معلومات جمع کرنا بھول جاتے ہیں. آکسفورڈ یا ہم اس طرح کی معلومات جو کہ ہمارے پاس وہ اتنے اختیارات یا اتنے ریسورسز نہیں ہیں, حاصل نہیں کر پاتے. پھر بھی جیسے UBL کا ایک انعام KLF کے موقع پر اناؤنس ہوتا ہے, اس میں انگریزی کی تمام کتابیں ان کے ناشر بھیجتے ہیں, اردو کی کتابیں جمع ہوتی ہیں, تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس سال اس زبان میں اتنی کتابیں چھپیں, شاعری کی اتنی کتابیں تھیں اور فکشن کی اتنی کتابیں تھیں. تو چند رجحانات کا تو علم ہوتا ہے, لیکن یہ کام تو بڑے پیمانے پر حکومت کو کرنا چاہیے. دیکھیے سب باتیں اپنی جگہ, لیکن KLF حکومت کی سرکاری اداروں کی جگہ نہیں لے سکتا اور نہ لینا چاہیے. ان کا کام اپنی جگہ, ہمارا چھوٹا سا کام ہے, ہم اپنی کوشش کے مطابق کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس قسم کے سیشنز کی ضرورت ہے کہ جس میں چھوٹی چھوٹی ورک شاپس, ویسے تو خیر تخیل جو ہے وہ تو فکری پرواز جو ہے وہ تو ہر کسی کی اپنی ہے, لیکن کم از کم جو فنی لوازمات پوری کرنے کے حوالے سے نوجوانوں کے لیے, تاکہ ان میں بہت سارے نوجوانوں, میں نے خود لکھنے کا ٹیلنٹ, بات کرنے کا ٹیلنٹ دیکھا ہے, جس طرح سے ہم اوپن مائک فورم ان کو فراہم کر رہے ہیں, وہ تو خیر ان کی تقریر کے فن کو اجاگر کرنے کے لیے, لیکن تحریر کے فن کو اجاگر کرنے کے لیے اس قسم کے لٹریچر فیسٹیولز میں آپ نہیں سمجھتے کہ بالخصوص نوجوانوں کے لیے ایسے سیشنز ہونے چاہیے جس میں ان کو بیسکس بتائی جائیں, بچوں کے لیے کیسے لکھا جائے, یا شعری کون کون سے اصناف کس طرح سے لکھی جائے, ان کے کون کون سے خاص خاص سوالات ہیں, کہانی کیسے, افسانہ کیسے لکھا جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں, بالکل ضرورت ہے اور ایسا ہونا چاہیے, لیکن ایک مجبوری ہے. وہ پرانے شاعر کہتے تھے نا کہ زندگی 2.5 دن کی ہوتی ہے, تو ہمارا فیسٹیول جو ہے اس کی زندگی بھی 2.5 دن کی ہے. اب 2.5 دن میں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کو تھوڑی سی چیزیں بتا سکتے ہیں. اگر فیسٹیول 2.5 مہینے کا ہوتا تو اس میں بہت سی ورک شاپس ہو سکتی تھیں, لیکن فیسٹیول کے کچھ آف شوٹس ہوتے ہیں جو اور چیزوں میں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ انیٹا وائس یہاں بیٹھی ہیں, میں ان سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں آ کے کیوں نہیں بات کر سکتی, طالب علموں کو پتہ چلنا چاہیے. اس بار KLF میں ایک خاتون امریکہ سے آ رہی ہیں, کیشو اسکاٹ, جن کا کام ویمنز آٹوبایوگرافیز پر ہے, تو وہ یونیورسٹی میں خاص طور پہ ایک پورے دن کا سیشن لیں گی جس میں وہ اس کے حوالے سے بات کریں گی. دیٹ ول بی اوپن ٹو دا پبلک. اب وہ پورے دن کا سیشن لٹریچر فیسٹیول کے دوران نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس پورے دن کے سیشن کو کرنے کے لیے ہمیں شاید 20 سیشن ختم کرنے پڑیں گے. تو لٹریچر فیسٹیول نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا ہے, اس میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس سے آگے چیزیں بڑھنا چاہیے, اس میں چیزیں ختم نہیں ہو جانا چاہیے. تو کوشش تو یہ ہے کہ جو اس میں پتہ چلتا ہے اس کو آگے لے کے چلیں. امیر سید صاحب, جیسے آپ نے فرمایا ٹاکنگ اباؤٹ KLF ان پرٹیکولر اگین, کہ کیونکہ اس کی پوری لاجسٹکس اور آرگنائزیشن ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے, جس طرح سے بتدریج تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے پارٹیسپینٹس کی, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وینیو ناکافی ہوگا اگلے برسوں کے لیے آپ کے لیے, اور آپ کو مزید کسی اور کھلی جگہ کی ضرورت پڑے گی KLF منعقد کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہمارے جو ادیب آتے ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں, ہر عمر کے ہوتے ہیں. اب جیسے عبداللہ حسین صاحب مرحوم آیا کرتے تھے, یا انتظار حسین صاحب مرحوم آتے تھے, تو ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں. باہر سے بھی بہت لوگ آتے ہیں, سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارا ماڈل یہ ہے کہ جس جگہ ہم فیسٹیول کرتے ہیں وہیں ہمارے
मेहमान सब ठहरते हैं उसी होटल में। इस तरह से बीच लग्जरी होटल हमारे लिए बहुत मौजूद है। एक तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसें रिक्शा सब आती हैं, टैक्सी जो चाहे आ जाए, आना जाना आसान है, फिर वहीं लोग ठहर जाते हैं। देखिए अभी तक हमने जो उस होटल में जो अभी बहुत गुंजाइश है और मज़ीद जो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं की, कुछ पार्किंग लॉट हैं कोई ऐसी, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता वो अपना उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा कोई इरादा नहीं है, मुझे हमें लगता है कि अभी तो यहाँ काम चलेगा। अब देखिए आइंदा जाके देखेंगे, हो सकता है कि अगर बहुत नामुमकिन हो जाए तो फिर हो सकता है एक दिन हम और ऐड कर दें ताकि लोग वही आए लेकिन और फैल जाए। तो ये देखना पड़ेगा, फिलहाल तो काम चल रहा है। आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की पब्लिकेशंस के हवाले से छोटा सा ज़िमनी सवाल करूँगा। नसीर रज़ा साहब ने यहाँ पर तशरीफ़ फरमाया, उन्होंने बात भी की। एक तो यकीनन जो कोई भी किताबें शायद करता है उसके कंटेंट, उसके मवाद और उसकी प्रेजेंटेशन, उसके लेआउट पर कोई दो राय है ही नहीं कि वो एक आइडियल हमें एक चीज़ मिलती है और हमारी बुक शेल्फ की शान होती है। जैसे जिस तरह से अभी जमाल बुल साहब की अफसाने का तर्जुमा है पीर रानी अदर स्टोरीज, इस तरह से जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है क्लासिक्स के हवाले से जो सिंधी अदब से मुताल्लिक़ है, तो उसको सिंधी रीडर जो है वो बड़ा वार्मली वेलकम करता है। तो जिस तरह से उर्दू वर्सा की सीरीज़ थी, मुझे याद पड़ता है, शायद आपकी नज़र से ना हुई हो, लेकिन हमारे बचपन में, मेरे बचपन में, आप अमिताभ राजी जब सेक्रेटरी सकाफत सयाहत और उस वक्त स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स साथ होते थे, जब उनकी सेक्रेटरी थी तो उन्होंने सिंध के मशाहिर पर बिल्कुल इसी तरह से कुतुब का सिलसिला शुरू किया था और इसी साइज में छोटी छोटी कुतुब उनकी ज़िंदगी के अहवाल पर मुश्तमिल थी, जो कि बच्चों की एक सीरीज़ थी। उर्दू वर्सा की सीरीज़ देखकर जिस तरह से नसीर साहब के ज़हन ख्याल आया, हालांकि हम दोनों ने पहले डिस्कस नहीं की बात, लेकिन उसको देखकर मुझे वही सीरीज़ याद आई और मेरे दिल में काश का सवाल उठा कि काश सिंधी मशाहिर पर भी जिस तरह से उन्होंने नाम लिया, और बहुत सारे नाम हैं, अल्लामा दाऊद कुर्ता से लेकर अल्लामा काजी से लेकर जीएम सैयद से लेकर मीरा मोहम्मद शाह से लेकर और दौर जदीद के शेख नियाज़ और तमीर बासी और नियाज़ हुमायूनी और शमशीर हैदरी और इस दौर के शायरों इमदाद हुसैनी तक। क्या OUP ऐसी कोई सीरीज़ दूसरी ज़बानों के मशाहिर के लिए भी शुरू कर सकती है, शेयर कर सकती है? देखिए बिल्कुल हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मसला ये है कि उसका मार्केट होना चाहिए। और सिंधी में हमने शुरू किया था, हमने ये सोचा था कि सिंधी में जो अफसाने लिखते हैं और नॉवलें लिखते हैं और शायरी करते हैं, उनकी हमने किताबें लाई, बल्कि हमने शुरू की थी, लेकिन हुआ ये कि पता नहीं उसकी वजह क्या है, हमें और इसमें ज़रा रिसर्च करनी है, वो इतनी मकबूल हुई नहीं। फिर हमने थोड़ी बहुत मालूमात की, यही सिंध में मालूमात की, तो पता ये चला कि वो तो उर्दू में भी पढ़ सकते हैं और अंग्रेज़ी में तो इतनी, अब जैसे उर्दू में बिक जाती हैं, अंग्रेज़ी में बिक जाती हैं, मुझे नहीं पता कि सिंधी में क्यों नहीं बिकती। हम तो तैयार हैं, तो कर ले आए किताबें, लेकिन हमने सोचा कि हम इस तरह खिदमत करेंगे कि जैसे शेख अयाज की हमने शायरी की है, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की, अतिया दाऊद की, जो आईने के सामने उनकी जो सवाने हयात है, सिंधी राइटर्स। और बल्कि मुझे ये लगता है, देखिए मैं आपको कुर्रतुल-ऐन हैदर का बताऊँगी कि वो उनने सारी बार ये सोचा कि किसी को राइट्स नहीं दी, तर्जुमा की, और चुनाचे अंग्रेजी में उस ट्रांसलेशन बहुत बाद में हुई जब उन्होंने खुद की ट्रांसलेशन। उसकी वजह से आजकल वेस्ट में लोग उनको नहीं जानते क्योंकि उनका तर्जुमा नहीं हुआ। मेरा तो ये दावा है कि अगर वो राइट्स दे देती अंग्रेजी में, उनकी किताबें आ जाती, तो पूरी मगरबी दुनिया में लोग उनको जानते पहचानते। मेरा तो ये ख्याल है कि उनको नोबेल प्राइज भी मिल जाता, लेकिन क्योंकि तर्जुमा नहीं हुआ तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उनका महदूद रहा। और मेरे ख्याल में हम ज़्यादा खिदमत करेंगे सिंधी राइटर्स की अगर हम उनकी किताबें अंग्रेज़ी में लाएंगे और फिर पूरी दुनिया में उनको उनके फरोख्त करेंगे। मेरा सवाल की मुराद यही थी कि उन मशाहिर पर अगर उर्दू में किताबें आएँ तो उर्दू कारी को भी पता चल सकेगा। मशाहिर के हवाले से मुझे इशारा किया जा रहा है कि मैं सेशन पर इख्तिताम मज़ीद करूँ। एक मुख्तसर सा सवाल आखिर में, तो मैं वे फॉर स्ट्रेटेजी दोनों से दरियाफ्त करूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपसे ये देखा गया है कि खासतौर पर केएलएफ के बात करते हैं, क्लासिक्स पर बात कम होती है।
जदीद अदब पर बात ज़्यादा होती है, क्या ये एक डेलिकेट एफर्ट है कि सिर्फ जदीद अदब के हवाले से बात हो, या उसका मैंडेट है कि उसका कि उसमें क्लासिक्स पर बातें होगी, यानी मीर के हवाले से कोई सेशन, या जोश साहब के हवाले से कोई सेशन, या गालिब के हवाले से, दाग के हवाले से कोई सेशन, ऐसा सुनाई कुछ कम देता है? देखिए, एक तो पहली बात है कि KLF का कोई मैंडेट नहीं है, और मैंडेट न होने की वजह से हम ये देखते हैं कि जिसके बारे में या तो कोई नई किताब छपी है या कोई उसके बारे में बात करने का मौका है तो चीज़ देखी जाती है। देखिए, अंग्रेजी ज़बान में शेक्सपियर बहुत बड़ा शायर माना जाता है। KLF में हमने शेक्सपियर पे कोई सेशन नहीं किया, उससे शेक्सपियर की अजमत कम नहीं हुई, उसको जानने के और उसको देखने के और तरीके हैं। लेकिन सेशन कुछ ऐसे लोगों पर भी करना चाहिए, ख़ास तौर पे जदीद लोगों पर, इसलिए सेशन शायद ज़्यादा होते हैं कि हमारे यहाँ निसाब में और तालिब इल्मों को उनके बारे में बताया नहीं जाता। जानिब पे बार बार सेशन होता है। हबीब जानिब इतने बड़े शायर थे, इतने बड़े अवाम दोस्त शायर थे, निसाब से उनको बाहर रखा जाता है। क्या निसाब से बाहर रखकर आप आमरीत के हाथ मजबूत नहीं कर रहे? तो हम ये जो निसाब को मौजूदा रियलिटी से, ग्राउंड रियलिटी से दूर रखा जाता है, हम इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा शायद कोई और मैंडेट KLF का ना है ना हो सकता है। और सर, वे फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप इफादियत के हवाले से, नदवी मेरों का, और जिस तरह से हम सब ने उम्मीद अफजा बातें की हैं, यकीनन आपका जवाब उम्मीद अफजा ही होगा, तो वे फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन मेलों को किस तरह से होना चाहिए, और इनको आप यूथ को एनलाइटन करते हुए मुस्तकबिल में भी देखते हैं? देखिए, अदबी फेस्टिवल्स के बारे में मेरी वही राय है जो गालिब की राय आमों के बारे में थी। तो गालिब ने कहा कि आम के लिए बस ये शर्त है कि बहुत हो और मीठे हो। तो मेरे लिए, मैं फेस्टिवल ऐसे चाहता हूँ कि बहुत हो, और अगर बहुत फेस्टिवल्स होंगे तो उनमें से अच्छे भी होंगे। कुछ जैसे आम होते हैं कि दागे निकल जाते हैं, कुछ में बदइंतजामी होगी, कुछ लोग सफ़ेद पोश लोग उनसे परेशान होंगे, लेकिन ज़्यादा लोग खुश होंगे, ज़्यादा लोग ये किताबें पढ़ेंगे, ज़्यादा लोग पाकिस्तान को जानेंगे। बहुत से लोग गैर मुल्की राइटर्स पाकिस्तान आते हैं तो वो कहते हैं, अच्छा इतनी किताब पढ़ी जा रही है, इतने लोग नौजवान जमा हैं। तो मेले इस तरह से होने चाहिए, आपस में राब्ता होना चाहिए, किताबों की रेलेवेंस को जानना चाहिए, समझना चाहिए। हमें ज़्यादा पढ़ने की और अपने अदब के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। अभी पिछले दिसंबर में लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, वो चूँकि पाकिस्तानी हैं तो हम सब फख्र करते हैं उन पे, वो आए थे कराची, और उन्होंने एक तकरीर में ये कहा, अभी यूनिवर्सिटी में बल्कि वो ये उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उन्होंने कहा कि लंदन जो है वो बिजनेस के लिए खुला हुआ है, ना सिर्फ बिजनेस या तिजारत बल्कि टूरिज्म और सकाफत और अदब। तो मैं ये कहती हूँ कि जो ये सारी जो यहाँ मेले हो रहे हैं, जश्न अदब जो हो रहे हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रही हैं पाकिस्तान में, इनके जरिए पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान आइए और यहाँ आपको अदब भी मिलेगा, आपको टूरिज्म भी मिलेगी, आपको अमन भी मिलेगा और आपको तिजारत के मौके भी मिलेंगे। तो एक ये बहुत अहम पैगाम है जो हम दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं कि यहाँ हम प्यार, मोहब्बत और अमन से रहते हैं पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। अगर हाउस से कोई 2 सवाल, 2 to 3 क्विक क्वेश्चंस, नॉट कमेंट्स की बजाय में अगर कोई सवाल हो तो हाथ ऊपर कीजिए ताकि हम माइक्रोफोन वहाँ तक पहुँचा सकें। मैं अपने साउंड इंजीनियर से गुजारिश करूँगा कि कोई कॉर्डलेस माइक वहाँ तक पहुँचा सकें। अच्छा, आप सवाल करें। ताई के सवाल यही करता हूँ, प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के, यहाँ उनके सेशन अटेंड करके। मेरा सवाल डॉक्टर आसिफ अली साहब से है कि क्या आप समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी अदब के राइटर्स हैं, स्पेशली जो मॉडर्न राइटर्स हैं पाकिस्तान से, डायस्पोरा के,
लाइक कामिला शमसी, लफ्ज़ी सिद्वा और ये मोहसिन आमिर, जैसे अंग्रेज़ी ज़बान ने कॉलोनाइज़ किया था हमारे कल्चर को और हमारे अदब को, ऐसे ही आपको लगता है कि ये जो राइटर्स हैं ज़्यादा स्पेस ले गए बनस्बत हमारे जो अपने रीजनल लैंग्वेजेस के राइटर्स हैं, मतलब जब तक वो इंग्लिश में नहीं लिखते या ट्रांसलेट नहीं होते उनको वो फजीलाएँ नहीं मिलती जो कि ये अंग्रेज़ी में लिखते हैं, चाहे वो कामिला शमसी हो तो दुनिया जानती है, वैसे जानता है। इवन विद इन पाकिस्तान हमारी जो यूथ है वो उनको ज़्यादा उनको नाम पता होता है, उनको पढ़ती है, बजाय उसके कि हमारे जो अपने रीजनल लैंग्वेजेस के राइटर्स हैं। यकीनन ऐसा है और ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है, लेकिन देखिए इसकी जिम्मेदार कामिला शमसी नहीं है। वो अच्छा लिखती हैं, वो जिस जबान में जिस ऑडियंस के लिए लिखेंगी वो अच्छा लिखेंगी, लेकिन इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने अपनी ज़बानों के अदब की तजवीज़ की कोई कोशिश नहीं की, हमने ट्रांसलेट नहीं किया। जवान अब्रो की किताब अब अंग्रेज़ी में आई है, जवान अब्रो पाकिस्तान की दूसरी सब ज़बानों में ट्रांसलेट होकर घर घर जाने वाला एक नाम क्यों नहीं बन रहे? नसीम खरल की कहानी है छोटी उधर, सिंधी में सब लोग उसको पढ़ते हैं, पाकिस्तान की बाकी ज़बानों में क्यों नहीं पढ़ते? इसमें कामिला शमसी बीच में नहीं आई। हमने खुद अपने बीच में रास्ते रोक लिए, दरवाजे बंद कर लिए। अंग्रेजी में दरवाजे बंद नहीं हुए और हमारी बदकिस्मती ये है कि जो चीज़ वेस्ट से आती है हमें अच्छी लगती है, हम उसको पसंद करते हैं। तो इसमें कामिला शमसी का या मोहम्मद हनीफ का क्या कसूर है? इसकी जिम्मेदारी हम पर है। वक्त की कमी की वजह से मज़ीद सवाल नहीं ले सकेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ मैं मदीना सैयद साहिबा आपका, एक तो आप तशरीफ लाई और दूसरा इतने अहम सेशन में अहम बातें की। आसिफ भाई तो लास्ट ईयर भी हमारे साथ मौजूद थे। आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। ये अदबी मेले मुनक़िद होते रहें और ये रोशनी बिखेरते रहें हम सबके अज़हान में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।